الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میں نے سورہ انفال، سورہ نمبر 8 کی اور پارہ 9 کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 یعنی 3 آیتیں پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مومنین کا تعارف کرایا اللہ نے۔ اللہ سے زیادہ کون جانے گا کہ کون ایمان والا ہے، کون غیر ایمان والا ہے؟ ہم بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟ اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ مومن وہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں، جو ابھی آپ کے سامنے قرآن کی زبان یعنی عربی زبان میں پڑھی گئی۔ فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہ ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اللہ سے۔ یہ پہلی صفت ہے مومن ہونے کی، یہ علامت ہے کہ ایمان ہے۔ اگر اللہ کے تذکرے سے دل ڈر جائے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ بندہ کیا ہے بھائی؟ مومن ہے۔ اور اگر اللہ کا چاہے جتنا ذکر ہو، چاہے جتنی بڑائی اللہ کی بیان کی جائے، صفات بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، لیکن دل میں کچھ بھی نہیں، جیسے دل پہلے تھا ویسے وہیں پر اسی سطح پر دل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن نہیں ہے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کو اگر پہچانتے ہوتے
اتنے بڑے خالق اور مالک کا تذکرہ ہو جس نے سارے جہان کو اکیلے بنایا ہے اور اکیلے سنبھالے ہوئے ہے، اس کا تذکرہ ہو اور اس پر ایمان لانے والا اس سے ڈرے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے گویا ہمیں بتایا کہ ہم اپنا ایمان اگر جانچنا چاہیں تو اس بات سے جانچ سکتے ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ نہیں ڈر جاتے۔ اگر ڈر جاتے ہیں تو ہم واقعی میں مومن ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے تذکرے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو لیکن ہمارے دل میں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں، اس کا مطلب یہ کون ہوتا ہے؟ یہ مومن نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ سب سے پہلی صفت ایمان والی کی یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی تعریف ہو، توصیف ہو، بڑائی اور کبریائی اللہ کی بیان ہونے لگے تو مومن کا دل ڈر جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، وہ مومن ہے۔ وہ نمبر 2، دوسری علامت ایمان والا ہونے کی دوسری علامت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو، قرآن کی جب تلاوت ہونے لگے، تلاوت کا مطلب ہے اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم جب بیان ہونے لگے۔ تلاوت میں خالی بھائی الفاظ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ قرآن کے تلاوت میں 3 چیزیں ہیں، ان یشترک فیہ العقل والقلب واللسان۔ جس تلاوت کے اندر 3 عضو مصروف تلاوت ہوں اسے کہتے ہیں کما حقہ تلاوت کرنا۔ نمبر 1، ان یشترک فیہ العقل، عقل بھی شریک ہو تلاوت کرنے میں، جب تلاوت کر رہے ہوں قرآن کی تو عقل بھی ساتھ میں ہو، دل بھی ساتھ میں ہو اور زبان بھی ساتھ میں ہو۔ دماغ کا ساتھ ہونا کیا ہے؟ دماغ کا تلاوت کرنا کیا ہے بھائی؟ فحظ العقل تفسیر المعانی، عقل کا حصہ قرآن میں یہ ہے جب تلاوت کرنے لگے تو عقل کا حصہ یہ ہے کہ عقل سمجھتی ہوئی چلے۔ کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ عقل سمجھ رہے ہیں۔ عقل کا کام کیا ہے؟ سمجھنا۔ اس سے زیادہ بڑی چیز کون سی ہوگی سمجھنے کی اور دماغ لگانے کی؟ دماغ کے مصروف ہونے کی اور دماغ کی استعمال کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب، کہ اس میں اپنے دماغ کو استعمال کیا جائے اور اپنے دماغ کو لگایا جائے۔ دماغ تو لگ ہی رہا ہے، ہر انسان کا دماغ لگتا ہے، لیکن سب سے بہترین جگہ کون سی ہے دماغ لگنے کی؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں روئے زمین پر سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ روئے زمین پر اس سے زیادہ اچھا اللہ اور رسول کے نظر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے بہترین انسان کون ہے بھئی؟ ہم لوگ کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ روایت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ روئے زمین پر رہنے والوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے اللہ کی نظر میں اور رسول کی نظر میں؟ جو جس کو عہدہ مل جائے دنیا کا کوئی نہیں، اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کی کتاب پڑھے اور پڑھائے، کتاب کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو عقل کا کام کیا ہے تلاوت میں؟ عقل سمجھے بھی کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ فحظ القلب، دل کا حصہ کیا ہے بھائی؟ الاتعاظ، واعظ و نصیحت قبول کرنا۔ جب عقل سمجھے گی تو دل پر اثر بھی تو ہوگا، جب عقل سمجھے گی نہیں تو دل پر اثر ہوگا کچھ؟ تلاوت ہو رہی ہے، جنت کا بیان گزر رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ کیوں خوشی نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم سمجھ نہیں رہے، اور اگر ہم سمجھنے لگیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، اچھا جنت میں یہ نعمت ہے۔ اسی طریقے سے جب جہنم کا تذکرہ قرآن میں ہوگا تو انسان ڈرے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے ہی نہیں، تو ڈرے گا کہاں سے؟ سب سے پہلے تو سمجھے، عقل سمجھے گی تو دل ڈرے گا جہنم کا تذکرہ آنے پر، اور عقل سمجھے گی تو جنت کی نعمتوں کا جب تذکرہ ہو رہا ہوگا تو خوشی اندر سے ہوگی۔ کہاں؟ دل کے اندر۔ الاتعاظ، دل
واض و نصیحت قبول کرے. الاتمار، اللہ نے جو اوامر جو حکم اس میں دیے ہیں اس کو ماننے کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو رہا ہو. کب ہوگا؟ جب پہلے عقل سمجھے. نمبر 3 وحظ اللسان، زبان کا حصہ. اور زبان کی تلاوت کیا ہے بھائی؟ زبان کی تلاوت ہے حرفوں کو صحیح صحیح پڑھنا، تجوید کے ساتھ تصحیح کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، یہ زبان کا حصہ ہے. جب یہ 3 عضو مصروف تلاوت ہو جائیں، عقل بھی تلاوت کرے یعنی عقل سمجھے، اور دل بھی تلاوت کرے یعنی دل پر اس کا اثر ہو، اور زبان تلاوت کرے یعنی زبان صحیح صحیح حرفوں کو پڑھے، تو اسے کہتے ہیں کما حقہ تلاوت کرنا. تو کیا فرمایا؟ دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ دوسری بات ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی کتاب کی، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. زادتہم ایمانا، قرآن کے سننے سے اور قرآن کے پڑھنے سے اہل ایمان کا ایمان کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور بڑھتا ہے. تو یہ علامت ہے، اگر ایمان کتاب سننے سے، آیتیں سننے سے بڑھ رہا ہو تو سمجھو کہ ہم مومن ہیں. اور اگر ایمان بڑھے نہیں بلکہ کتاب کی آیتیں سننے سے انسان کے پریشانی لاحق ہو جائے تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان ہے ہی نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو علامت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں. جو ہمارے ایمان کو ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، ہمارے ایمان کی سطح کو ہم سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جب آیتوں کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہوا نظر آئے تو اپنے بارے میں سمجھ لو کہ تم مومن ہو. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن کی تیسری صفت یہ ہے، مومن صرف وہ ہوتا ہے جو بھروسہ اپنے رب پر کرتا ہے. وہ مردوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، وہ اس ذات عالی، اس زندہ جاوید ہستی پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. بھائی کون وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں. ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پارہ 19 میں سورۃ الفرقان میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس زندہ جاوید ہستی اللہ پر بھروسہ کرو جس کو لا یموت، کبھی بھی موت نہیں آئے گی. مردوں پر کیا بھروسہ کرنا؟ تو جو اسباب ہیں دنیا میں وہ اختیار کرو. کھیت کو بونا ہے اور بونے کے بعد بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. یہ نادانی نہیں کرنی ہے کہ کھیت بوئیں گے نہیں، کیوں بھائی ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہے. تو یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. شادی اور نکاح نہ کریں اور کہیں کہ بس اللہ کے بھروسے پر اولاد کی پوری امید ہے ہمیں. یہ کون سا بھروسہ ہے بھائی؟ دنیا کا جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو. یہ نادانی اور پاگل پنی مت کرو. بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ اسی طرح کرتے ہیں، جو اسباب ہیں وہ اختیار نہیں کریں. جی دوا نہیں لیں گے، جی پھر بھائی دوا تو اسباب میں سے جائز ہے، سنت ہے، دوا کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. دوا ڈاکٹر دے گا اور شفا کون دے گا؟ شفا اللہ دیتا ہے. شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کی بات 19ویں پارے میں اللہ نے نقل کی. کیا کہتے تھے وہ؟ جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا مجھے اللہ دیتا ہے. تو دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے کہ اللہ دے گا تبھی ہم پا سکتے ہیں. بھلے ہم نے اسباب اختیار کر لیے، ہم نے شادی کر لیے، لیکن اولاد اللہ ہی دے گا. اللہ چاہے گا تبھی اولاد ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو لاکھ ہم نے اسباب اختیار کیے ہیں نہیں مل سکتی. کھیتی ہم نے بو دیا ہے لیکن اللہ دے گا تب ملے گا. ورنہ پتہ چلا کھیتی پر کوئی مصیبت آ گئی، جی پتہ چلا جو بویا تھا اتنا بھی نہیں ملا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو بھروسہ کس پر کرتا ہے مومن؟ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر، یعنی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور سبب وہ بھی اختیار کرتا ہے. یہی فرق ہے مومن میں اور کافر میں. سبب دونوں اختیار کرتے ہیں. ایک کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اور ایک کا بھروسہ خالی اسباب پر ہوتا ہے. اگر اسباب سے ہوتا ہوا نظر نہ آیا
تو بہت سی مرتبہ وہ خودکشی کر لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ نہیں، زیادہ تر اس میں وہ ہوتے ہیں جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کے واقعات بہت کم سنائی دیتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے اندر اصل میں ایمان صحیح طریقے سے تھا نہیں، اس طرح انہوں نے اس وجہ سے کیا، ورنہ صحیح ایمان والا کبھی اس طرح نہیں کرتا۔ اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے بھائی؟ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تیسری صفت۔ چوتھی صفت اہل ایمان کی بہت اہم، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرے، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے، یہ ہے مومن۔ اور اگر نماز نہ پڑھے تو وہ مومن ہے؟ مومن نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ کیا ہے، پارہ 21 میں سورۃ الروم میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو نماز قائم کیے رکھو، نماز چھوڑ کر کے مشرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ تو بتا دیا اللہ نے کون ہے وہ؟ مشرک۔ اور بھی سن لیجئے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے رجسٹر میں کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں کے رجسٹر، یہاں کے ووٹر لسٹ میں نہیں، یہاں کے ووٹر لسٹ میں تو مومن ہے، چاہے وہ نماز پڑھے چاہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، سب چھوڑ دے، لیکن ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اس کے مسلمان ہونے میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو کاغذات ہیں نا، وہاں ایسا نہیں، وہاں کے کاغذات میں کافر ہے، اور یہاں کے کاغذات میں کیا ہے بھائی؟ وہ مسلمان مومن ہی ہے، چاہے وہ نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ تو اللہ کے رجسٹر میں کون مومن ہے؟ جو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھے، وہ ہے مومن۔ تو کیا فرمایا؟ چوتھی صفت اہل ایمان کی یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ مسجد قائم ہو گئی، آپ نہیں ہٹے گی، ایسے ہی نماز زندگی میں قائم ہونی چاہیے، چھوڑ پکڑ والی نماز نہیں۔ چھوڑ پکڑ والی نماز کس کی ہوتی ہے؟ منافق کی۔ منافق کی نماز ہی تو پہچان ہے، پوری انسانیت کی پہچان کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں پوری انسانیت کی 3 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1 پکے مومن، نمبر 2 پکے کافر، نمبر 3 منافق۔ یہ جو پہلا پارہ آپ شروع کریں گے نا، وہاں اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کی 3 قسمیں بیان۔ انسان پوری دنیا میں ہمیشہ جو ہے، ہر زمانے میں انسانوں کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ 3 قسمیں، پکے مومن، پکے کافر اور منافق۔ تینوں کی پہچان نماز ہے، تینوں کی پہچان نماز ہے۔ زندگی میں نماز اگر پابندی کے ساتھ ہے تو وہ ہے پکا مومن۔ زندگی میں نماز ہے ہی نہیں سرے سے، وہ ہے کافر۔ نماز ہے تو صحیح، لیکن چھوڑ پکڑ والی نماز ہے، سستی کاہلی والی نماز ہے، غفلت والی نماز ہے، یہ ہے منافق۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں منافق کھڑا ہوتا ہے تو بہت بے دلی سے، سستی سے، کاہلی سے، بہت جیسے مارے باندھے یہاں آئے ہوئے ہیں، اس طرح نماز پڑھتا ہے منافق۔ منافق بھی نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن بہت بے دلی سے اس لیے آتے تھے کہ لوگ ہمیں بھی مسلمان سمجھیں، اس لیے آتے تھے، اور اگر وہ کہیں اور ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھ لیجئے نمازیوں کی یہی حال ہے، اگر وہ کہیں چلے گئے تو پھر نماز نہیں پڑھیں گے، اور یہاں گھر پر ہیں تو آ جائیں گے نماز میں، نوکری کر رہے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں نماز معاف ہے ان کی۔ تو یہی تو نماز منافقوں کی تھی۔ دیکھا آپ نے، تینوں کی پہچان کیا ہے بھائی؟ نماز ہے، پابندی کے ساتھ نماز ہے، مومن ہے، نماز ہے ہی نہیں، کافر ہے، نماز ہے تو صحیح لیکن چھوڑ پکڑ والی نماز ہے، سستی کاہلی غفلت والی نماز ہے، منافق ہے۔ تو کیا فرمایا؟ نماز چوتھی صفت یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ نماز اس کی زندگی میں ہٹنی نہیں چاہیے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے، پورے آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ 5ویں اور آخری صفت، مومن کی 5ویں اور آخری صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے۔ جملے پر ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے پاس اور سب کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی عطا ہے۔
اللہ کی رحمت ہے، وہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ یہیں سے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے صاحب ہم کیا چیز ہے؟ وہ سب صلاحیت دی ہوئی جس سے تم نے مال کمایا ہے، وہ کس کی صلاحیت دی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے جس کو لگا کر تم نے مال حاصل کیا۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت ہے مومن کی کہ جو کچھ بھی ہم نے دے رکھا، یہ نہیں کہا خالی مال، اور بھی ذرا سن لیجیے بڑی عام بات، فرمایا خالی مال ہی نہیں، اگر علم عطا کر رکھا ہے تو اس کو خرچ کرے، اس میں بخیلی نہ کرے۔ یہ بھی اسی میں ہے، اگر آپ کے پاس دین کی سمجھ ہے، دین کی فہم اللہ نے دی ہے تو دوسروں تک وہ بات پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو تو دوسروں تک اس کو پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سرٹیفکیٹ دی ہے بھائی، وہ کسی کی جو ہے سند کی ضرورت اب ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمیں جو ہے دے دیا، سند دے دیا، اجازت دے دیا کہ اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو دوسروں تک کیا کرو، اسے پہنچا دو، اسے بتاؤ لوگوں کو۔ تو یہ بھی خرچ کرنے میں ہے، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے، مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، علم دیا ہے تو وہ علم خرچ کریں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ بھائی یہ اس طرح ہے، یہ بات اس طرح ہے، اسے سمجھانا ضروری ہے، وہ اسی میں آئے گا۔ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھائی علم کی صورت میں ہو، اسے وہ دوسرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ہے مومن۔ اچھا دیکھیے، ایک عمل وہ ہے جس سے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، روح پاک ہوگی کس سے؟ نماز سے۔ اور ایک عمل وہ ہے جس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، مال پاک ہوگا زکوٰۃ سے۔ انسان کا مال کب پاک ہوتا ہے؟ جب زکوٰۃ دے گا تب اس کا مال پاک ہوگا، یعنی صاحب نصاب ہے، اگر نصاب کا مالک ہے تو وہ مال دے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ اور روح انسان کی کب پاک ہوتی ہے؟ جب انسان کیا پڑھے؟ نماز پڑھے گا تو اس کی روح پاک ہوگی، اور مال میں زکوٰۃ دے گا تو اس کا مال پاک ہوگا۔ اب سنیے ذرا اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ 5 صفات ہیں تمہارے اندر تو سنو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اعلان ذرا سنو اپنے بارے میں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں 5 صفات والے جو سچے مومن، کامل مومن ہیں۔ یہ ہے کامل مومن اور سچے مومن۔ ان کے لیے ہے کیا بھائی؟ لہم درجات عند ربہم، ایسی 5 صفات والوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک بہت اونچے اونچے درجے ہیں۔ لہم، جنت کے بالا خانے ایسے لوگوں کے لیے۔ لہم درجات عند ربہم، دوسری چیز کیا ہے؟ ومغفرۃ، اور ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا یہ 5 صفات پیدا کر لو، درجے سے پہلے اللہ پہلے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جو مقدمات فرشتوں نے ہمارے خلاف لکھا ہوا ہے وہ ہم سے پہلے اٹھا لیے جائیں، ورنہ اسی کی وجہ سے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ اللہ کا CID ہمارے دائیں بائیں لگا ہوا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک بول لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَغْفِرَةٌ، مغفرت کا اعلان ہے۔ درجات کے اعلان سے پہلے کس کا اعلان ہوگا؟ معافی کا، کہ بھائی تمہارے سارے مقدمات ہم سب اٹھا لیتے ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت کی روزی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی جنت کے بالا خانے اور جنت کا داخلہ اور وہاں کی ہمیشہ کی نعمتیں، عزت کی روزی۔ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے جنت کی صورت میں، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر 5 صفات ہوں۔ 5 صفات کون ہیں؟ ذرا ایک سرسری نظر پھر ڈال لیجئے۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کا دل ڈر جائے اللہ کے تذکرے سے۔ اور نمبر 2، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھے۔ اور نمبر 3، بھروسہ وہ اپنے صرف رب پر کرتے ہیں، کسی مرنے والے پر نہیں، ہمیشہ جو زندہ جاوید ہستی ہے اللہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5،
جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دے رکھا ہے، چاہے مال کی صورت میں ہو چاہے علم کی صورت میں ہو، اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری نعمتیں ہیں جو ابھی آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔